أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فزل بها لسانه واطمأن بها قلبه لم تطعمه النار۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ طیبہ کے حوالے سے بہت ساری احادیثیں آپ کے درمیان پیش کر دی گئی، یعنی کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ یوں بیان کیا گیا کہ جس بندہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا اور کلمہ طیبات کو کثرت سے پڑھنے سے اس کے دل کو اطمینان سکون میں ملتا ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور اس کے سچے رسول بندے ہونے کا یقین بھی ہو تو پھر ایسے شخص کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں یہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ یہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اپنے والد کے واسطے سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے رسول ہونے کا اسے یقین بھی ہے اور اس کی بھی گواہی وہ دیتا ہے، تو پھر اس کی زبان اس کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گے۔ یعنی کہ جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر ایسے شخص کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں کھا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ لها۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اس حدیث کے اندر بھی انہی باتوں کو بیان کیا گیا جو ماقبل میں ذکر کی گئی، بس فرق اتنا ہے کہ ماقبل میں راوی کوئی اور ہے اور یہاں راوی جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور میرے بارے میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا اور وہ یہ شہادت دیتا ہے کہ آپ یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ایسے شخص جو گواہی دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے مغفرت فرمائیں گے، یعنی کہ جتنے بھی گناہ اس سے صادر ہو گئے ہوں گے اللہ رب العزت اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ماقبل میں بھی پڑھا کہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا۔ بس یہ ہے
کہ اگر وہ کوئی غلطی کیا ہو تو پھر اس کی غلطی کی سزا ملے گی، تو وہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو اس کی سزا دے یا چاہے تو اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، اس کی تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ کیا کہا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو اپنے ماقبل میں بھی دیکھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کے لیے اللہ کے دربار میں شفاعت فرمائے کریں گے کہ اے میرے مالک، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، یعنی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اور اس کو تو جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا اس چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور پھر وہ بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کو پھر کیا کریں گے؟ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہاں شفاعت کے حوالے سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کون لوگ ہیں، تو یہاں پہ کہا اس حدیث کے اندر کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی جنہوں نے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ بندہ زیادہ حقدار ہوگا، سب سے زیادہ حقدار ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کے خلوص کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ لاپرواہی نہیں، بس یوں ہی کہہ دیا نہیں، بلکہ دل کی خلوصیت بھی ہونی چاہیے۔ تو دل کے خلوص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا سب سے زیادہ وہ نفع اٹھانے والا شخص ہوگا۔ اسی کو ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا شخص وہ ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کی کثرت سے دین اور دنیا دونوں سنور جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کلمہ طیبہ پر ہماری زندگی بھی گزار دے، اور پھر جب اس دنیا سے ہماری رخصت ہو تو پھر کلمہ طیبہ پر بھی ہماری موت آئے۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔